السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی قسط نمبر 29 آپ کے پیش خدمت ہے۔ پھر جلپنا بولی، کیشب، میں نے تمہیں یہ تو بتایا ہی نہیں کہ مجھ پہ ساری مصیبت سروپ جی کے کارن ٹوٹی۔ میں انہی کی آگیا پر اس خانقاہ میں بھیج دی گئی۔ تمہارے رنگا متی جانے کے بعد پروہت گنجال نے ان پر یہ بات کھولی کہ میں تم سے پریم کرتی ہوں۔ میں نے سوچا وہ بھلے آدمی ہیں، انہیں سب بتا دوں گی، بنتی کروں گی کہ مجھے کیشب بابو سے بیاہ کی آگیا دے دیں، وہ مان جائیں گے۔ مگر وہ تو میرے پریم کی بات سنتے ہی لکڑی کی طرح جل اٹھے۔ بڑے کرودھ میں بولے، بھگوان کی نرتکی کسی سے پریم نہیں کر سکتی، کسی مرد کا تصور بھی اس کے لیے پاپ ہے، کیونکہ بھگوان نے تجھے اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ مگر میں تو کیشب بابو کو اپنا بھگوان مانتی ہوں۔ کیشب کا خیال دل سے نکال دے، ورنہ تجھے سوگاری سے نکلنا ہوگا۔ کیا آپ نے کیشب بابو کو سندر متی کے لیے پسند کر لیا ہے؟ یہ سن کر وہ بھڑک اٹھے۔ تجھے یہ پوچھنے کا ادھیکار نہیں کہ میں سندر متی کے لیے کس کو پسند اور کس کو ناپسند کرتا ہوں۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے تو یہ بات اس لیے پوچھی ہے، اگر آپ کیشب جی کو سندر متی کے لیے پسند کر چکے ہیں تو مجھے بھی ان سے دور نہ رکھیں، میں ان دونوں کی داسی بن کے رہ لوں گی۔ سروپ جی کہنے لگے، تو صرف بھگوان کی داسی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اسی رات پروہت گنجال نے مجھے بتایا کہ تو نے سروپ جی کو ناراض کر کے اچھا نہیں کیا۔ کیشب کا پریم تجھے راس نہیں آئے گا، تیرے بھاگ میں تو کنواری رہنا لکھا ہے، تو کسی مرد کے بستر پر نہیں جائے گی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آخر میرے بھاگ میں ایسا کیوں لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ گنجال کہنے لگا، بھگوان نے لکھا ہے۔ ہر وہ کنواری جس پر مہر لگی ہو، اس کا جیون ایک بند کتاب کی طرح ہوتا ہے۔ اس کتاب کو صرف بھگوان ہی کھولتا ہے۔ تجھ پر بھگوان نے اپنی مہر لگائی ہے۔ تیری کمر پر چاند گرہن کا جو نشان ہے، وہی بھگوان کی مہر ہے۔ میں اس انکشاف پر بھونچکا سی رہ گئی۔ گنجال بولا، کیا تو نہیں جانتی، تجھ سے پہلے روپ تارا جو یہاں نرتکی تھی، اس نے بھی ایک بھکشو سے محبت کر لی تھی، چھپ چھپ کر اس سے ملتی تھی۔ جس رات وہ بھکشو سے آلودہ ہوئی، دوسرے ہی دن بھگوان نے اسے بھسم کر دیا۔ پروہت جی، کون تھا وہ بھکشو؟ پروہت بولا، وہ مدایا بھکشو تھا۔ بھگوان کے قہر اور کرودھ سے ڈر کر اس نے پرارتھنا کی اور معافی مانگ لی، پاپ کے پراشچت میں اپنی زبان کٹوا دی۔ اس سے پہلے وہ گونگا نہیں تھا۔ میں نے جلپنا کو بتایا، جب گنجال نے تمہیں سوگاری سے نکالنے اور خانقاہ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو مدایا نے اسے روکا، جس پر گنجال اس کا بھی دشمن بن گیا۔ مدایا نے سوگاری ہی چھوڑ دی۔ جب میں سوگاری لوٹا تو اس نے چھپ کر مجھ سے انات بنٹو میں ملاقات کی اور اس پہاڑی خانقاہ کا پتہ بتایا جہاں تم قید تھیں۔ پھر وہی مجھے اپنے ساتھ یہاں لے کر آیا، کیونکہ وہ تمہیں گنجال کی قید سے چھڑوانا چاہتا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہی پکڑا گیا تھا۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ مار دیا گیا یا کسی دوسری کال کوٹری میں قید ہے۔ میں نے جلپنا کو یہ نہیں بتایا کہ مدایا ہی وہ آدمی ہے جو آج سے 5 برس پہلے کایا پنتھا کو دریائے چنون کے ایک جھونپڑے سے اٹھا کر لایا تھا۔ اس وقت جو ہوا اس میں مدایا کی مرضی کا کوئی دخل نہ تھا، اور وہ اپنے اس فعل پہ شرمندہ بھی بہت تھا۔ اسی بھول کا بدلہ چکانے کے لیے جلپنا کی رہائی چاہتا تھا۔ کیشب، تم یہ جان کر حیران ہوں گے، میں یہاں قید نہیں تھی۔ تمہاری جدائی کے سوا اس خانقاہ میں مجھے کوئی غم نہ تھا۔ پروہت گنجال نے روپ تارا کے انت کا انکشاف کر کے مجھے ڈرایا تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے تم پر کوئی کشٹ آئے، جب بھی کچھ سمے کے لیے یہاں آ گئی۔ ایک دن میں نے پٹاما پجاری سے سوال کیا، آخر بھگوان کسی لڑکی کے شریر پر چاند گرہن کا نشان کیوں لگاتا ہے؟ پٹاما پجاری نے بتایا، پرانے گرنتھوں اور پرانوں میں لکھا ہے، جب دھرتی پر کوئی خاص واقعہ ہونے والا ہو تب چندرما کو گرہن لگتا ہے۔ اس وقت سوریا دیوتا اور برہما ایک دوسرے کے آمنے سامنے جنگ لڑتے ہیں، چاند پر اندھیرے کی چادر ڈال دیتے ہیں۔ اس اندھیرے میں چندرما دھرتی پہ نئی جنم لینے والی روحوں کو دیکھتا ہے اور جسے اپنے لیے پسند کرتا ہے اس پر گرہن کا نشان لگا دیتا ہے۔ میں یہ باتیں سن کر ڈر گئی اور مزید کچھ نہ پوچھا۔ آج سے 5-6 دن پہلے جب سروپ جی آئے تھے، ان کے جانے کے بعد سب لوگوں کا برتاؤ ایک دم بدل گیا۔ یوں لگتا تھا اب میری حیثیت کسی قیدی جیسی ہے۔ انہوں نے میرے کمرے کے باہر تالا ڈال دیا تھا۔ آج ہی تھاپا بہادر نے مجھے بتایا، اگر تو پروہت گنجال کی بات مان لے تو تیرے باپ کا جیون لٹا دیا جائے گا۔ میں نے کہا، بھلا مرنے والے لوٹ کے کب آتے ہیں؟ وہ بولا، تیرا باپ مرا نہیں تھا،
وہ لاش دراصل کسی اور کی تھی جو جلائی گئی۔ تیرا باپ تو اسی خانقاہ کے تہہ خانے میں قید ہے، اور تیرا پریمی کیشب بھی تیرے باپ کی کوٹری میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اگر تو ان دونوں کا جیون چاہتی ہے تو تجھے گنجال کے کہنے پہ چلنا ہوگا۔ اپنے پتا سے سارگلیان کی ڈبیا کا پتہ پوچھنا ہوگا۔ مجھے تو تھاپا کی بات پر یقین نہ تھا۔ وہ بولا، میں تجھے کایا پنتھا اور تھارو کیشب سے ملاتا ہوں۔ پھر وہ مجھے لے کر یہاں آ گیا۔ یہ کہہ کر جلپنا خاموش ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا پروہت گنجال اور پٹاما پجاری کی باتوں سے جلپنا کافی پریشان اور خوفزدہ تھی۔ اس پر نفسیاتی عمل کیا جا رہا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اس کے ذہن سے ان کہانیوں کا اثر زائل کیا جائے۔ میں نے اسے سمجھایا، سنو جلپنا، یہ پروہت پجاری لوگ دیوتاؤں کی کہانیاں سنا کر، جو کہ انسانوں نے ہی لکھی ہیں، ہم لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہیں۔ کسی لڑکی کے شریر پر چاند گرہن کا نشان لگنا کوئی انوکھی بات نہیں، نہ ہی یہ کسی دیوتا کا چمتکار ہے۔ ہم ایسے زمانے میں گزر رہے ہیں جب انسان نے دھرتی اور ستاروں کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم کر لی ہیں۔ ہماری زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ جب کبھی چاند گردش کرتے کرتے زمین اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تو سورج گرہن لگتا ہے، اور جب زمین گھومتی ہوئی چاند اور سورج کے بیچ آ جاتی ہے تو چاند گرہن ہوتا ہے۔ خلا میں لاکھوں کروڑوں ستارے اپنے راستوں پر بھاگ رہے ہیں۔ ان کی منزلیں اور گردشیں کسی دیوتا نے نہیں بلکہ اس ایشور نے مقرر کی ہیں جو آکاش اور دھرتی اور ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے۔ صرف وہی جانتا ہے کہ بعض بچوں پر گرہن کا نشان کیوں لگ جاتا ہے۔ تمہیں اپنے من سے تمام وہم نکال دینے چاہیے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ میں نے تہہ خانے کے زینے پر ہلکی سی نامعلوم سی چاپ سنی۔ پہلے تو اسے واہمہ سمجھا، لیکن جب دوبارہ ویسی ہی آہٹ محسوس ہوئی تو میں نے فوراً باپ بیٹی سے سرگوشی کی، آج رات ہماری خفیہ نگرانی ہو رہی ہے، ہوشیار رہو۔ وہ دونوں بری طرح چونکے اور کان زینے کی طرف لگا دیے۔ وہ جو کوئی بھی تھا، وہ یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ آج رات ہم آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں اور کس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ میں نے اندھیرے میں کایا موسا کا ہاتھ دبا کر ذرا سی اونچی آواز میں کہا، کایا پنتھا، جیون کا ہر سفر کسی شمشان یا قبرستان پر ختم ہوتا ہے۔ آدمی کے اپنے فیصلے ہی اسے خوشبختی یا بدبختی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ تم نے 5 برس پہلے پروہت گنجال کی بات ماننے سے انکار کر کے جو بھول کی، اس کا نتیجہ بھگت لیا۔ اب اپنے حال پہ ترس کھاؤ اور اپنی بیٹی کا جیون بھی بچاؤ۔ آخر تمہیں سارگلیان کی اس ڈبیا سے کیا لینا ہے؟ تم وہ ڈبیا پروہت گنجال کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے تاکہ یہاں سے نجات پاؤ؟ جلپنا، تم سمجھاؤ نا اپنے پتا جی کو۔ جلپنا میرا اشارہ سمجھ گئی اور بولی، پتا جی، آج میں آپ کے اپنے اور کیشب کے جیون کی بھیک مانگتی ہوں۔ بھگوان کے لیے ضد چھوڑ دیجیے اور جو کچھ پروہت گنجال کہتا ہے مان جائیے۔ کایا پنتھا بولا، اگر میں تمہارے کہنے سے ڈبیا کا پتہ بتا بھی دوں اور وہ لوگ میرے بتائے ہوئے پتے سے اسے حاصل بھی کر لیں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ میں نے کہا، کایا پنتھا، سردار تھاپا ہمیں اپنی شرن میں لینے کا قول دے چکا ہے۔ وہ قول کا پکا ہے، مجھے اس پر پورا وشواس ہے۔ میں نے بھی یہ سوچ کر جلپنا سے پریم کا ناتا توڑنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جب یہ بھگوان کی نرتکی بن چکی ہے تو اسے موہمایا کی دنیا میں کھینچ کر لے جانے سے بھگوان ناراض ہی ہوگا۔ جلپنا بھی میری بات سمجھ گئی ہے۔ اب یہ بھگوان کی ہو کر رہنا چاہتی ہے۔ اب تم بھی مان جاؤ تاکہ ہم سب کے کشٹ دور ہو جائیں۔ ہم نے گنجال سے دشمنی کر کے دیکھ لیا، اب ذرا دوستی کر کے بھی دیکھتے ہیں۔ وہ بولا، اچھا کیشب، جو تم کہتے ہو وہی کروں گا۔ اگر تمہیں سردار تھاپا پر بھروسہ ہے تو کل میں اسے ڈبیا کا پتہ بتا دوں گا۔ پھر میں نے جھوٹ موٹ کی جمائی لیتے ہوئے کہا، رات بہت بیت گئی ہے، اب آرام کرنا چاہیے۔ آج تو مجھے بہت نیند آ رہی ہے، کئی راتوں کے بعد چین سے سوؤں گا۔ پھر ہم نے بات چیت بند کر دی اور یہ ظاہر کیا کہ سونے کے لیے لیٹ گئے ہیں۔ کال کوٹری پر ایک گھمبیر خاموشی چھا گئی۔ اندھیرے میں میرے کان اسی طرف لگے تھے۔ بیرونی کوٹری کے کیواڑ پر لگ کر کنسویاں لینے والا شخص دبے پاؤں پیچھے ہٹا۔ اس کی ہلکی سی قدموں کی چاپ میں نے سنی۔ وہ بڑی آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ ہم تینوں نے اس کے قدموں کی ہلکی ہلکی دھمک محسوس کی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب لوٹا تھا اور ہم اپنے ناٹک میں کامیاب رہے تھے۔ تھاپا ہم سے اور ہم تھاپا سے چال کھیل رہے تھے۔ بھیدی جا کر اسے بتائے گا
کہ ہم نے اس پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایسی خوشخبری ہوگی جو آج رات تھاپا اور اس کے پہرے داروں کو ہماری طرف سے غافل کر دے گی۔ وہ سب اپنی کامیابی کے سپنے دیکھتے ہوئے مزے سے سو جائیں گے، لیکن کل کا سورج ان کے سپنوں کو چکنا چور کر دے گا۔ کل جب تھاپا سارگلیان کی امانت کا پتہ پوچھنے آئے گا اور پہرے دار ہماری کال کوٹری کا دروازہ کھولے گا، تو کوٹری میں ہمیں نہ پا کر اس کے پاؤں کے نیچے سے دھرتی نکل جائے گی۔ تھاپا اپنے آدمی اور شکاری کتے لے کر ہمارا پیچھا کرے گا۔ ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ ہمیں اس بندی گھر سے جلد نکلنا تھا اور کل کا سورج چڑھنے سے پہلے کسی محفوظ مقام پر پہنچنا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا، اچانک جلپنا نے سرگوشی کی، کیشب کیا سچ مچ سو گئے؟ آج سونے کی نہیں جاگنے کی رات ہے پنا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ہونٹوں سے لگا لیا۔ کایا پنتھا بولا، کیشب ہم نے جو ناٹک کھیلا ہے وہ لوگ اسے سچ سمجھے ہیں۔ آج کی رات بے فکر ہو کر سو جائیں گے۔ کیوں نہ ہم ابھی سے اپنا کام شروع کر دیں؟ نہیں کایا موسا، ہم ایسی کوئی بھول نہیں کریں گے، ذرا انہیں سو لینے دو۔ میرے اندازے کے مطابق ابھی صرف 10 بجے ہیں۔ آج کی رات بہت اہم ہے، جلد بازی میں کوئی غلط قدم اٹھانا بہت مہلک ہوگا۔ تم گھنٹہ 1.5 گھنٹے کو اپنی کمر سیدھی کر لو، آج ہمیں لمبا سفر کرنا ہے۔ میری بات سن کر کایا پنتھا سچ مچ لیٹ گیا۔ اس نے کروٹ بدل کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے جلپنا سے کہا، تم بھی کچھ دیر آرام کر لو۔ بولی، میں تو تم سے باتیں کروں گی، تم نے میرے لیے کتنا کشٹ اٹھایا ہے۔ پگلی، اگر یہ کشٹ نہ اٹھاتا تو اپنے کایا موسا کو کیسے ڈھونڈتا؟ تم مہان ہو کیشب، پہلے مجھے ڈھونڈا، پھر پتا جی کو، حالانکہ یہ کام بہت مشکل تھا۔ میرا تو تم سے ناتا ہی ایسا ہے جلپنا کہ تمہاری طرف کھینچا چلا آیا۔ وہ بولی، میرے ماضی کی کتاب تو اندھیرے میں گم ہو چکی تھی، اسے پڑھنے کے لیے تم روشنی کہاں سے لائے؟ من میں پیار کا دیا روشن ہو تو سب اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ میں نے اور جلپنا نے پیار کی قسمیں انات بنڈو کی سمادھی پر کھائی تھیں، اور پیار کی رسمیں نبھاتے ہوئے ہم دونوں اس بندی گھر تک آ پہنچے تھے، جہاں گنجال نے ہمارے جیون کے سب ادھیکار ختم کر دیے تھے۔ مگر یہی بندی گھر ہماری خوش قسمتی بن گیا اور بچھڑے ہوئے مل گئے۔ جلپنا سے باتیں کرتے ہوئے اس کی قربت کے باعث وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اچانک اندھیرے میں کسی کا سخت ہاتھ میرے کندھے پہ پڑا، ایسا لگا جیسے ہڈیاں ہوں، کسی نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ ساتھ ہی میں نے مدھم سی سرگوشی سنی، اٹھو اب۔ لہجہ تحکمانہ تھا۔ میں سمجھا کایا پنتھا میرے سر پہ آ کھڑا ہوا ہے۔ جلپنا کو پرے کر کے میں ایک دم اٹھا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کایا پنتھا اندھیرے میں جہاں لیٹا تھا اب بھی وہیں لیٹا ہے۔ پھر مجھے جھنجھوڑنے والا ہاتھ کس کا تھا؟ ابھی میں اس عجیب واقعے پر حیران ہو رہا تھا کہ ناگہاں بیت الخلاء کے تنگ اور پست دروازے کا چوبی کیواڑ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً ٹارچ نکال کر روشن کی۔ اس دڑبے کا چوبی کیواڑ ابھی تک ہل رہا تھا، مگر کسی کی صورت دکھائی نہ دی۔ میں ڈربے کی طرف لپکا، گھٹنوں کے بل جھک کر کیواڑ کھولا، ٹارچ کی روشنی میں اندر جھانکا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی اثنا میں کایا پنتھا بھی میرے قریب آ گیا۔ کیا بات ہے کیشب بیٹے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں اسے اپنی پریشانی کا کارن کیا بتاتا؟ بولا، کچھ نہیں، کام شروع کرنے کا سمے آ گیا ہے۔ گھڑی دیکھی تو ٹھیک 12 بجے تھے۔ میں نے جلپنا سے کہا، تم یہیں بیٹھو گی، اگر سیڑھیوں پر کوئی دھمک یا چاپ سنائی دے تو فوراً ہمیں خبردار کرنا۔ مگر کیشب، وہ سخت ہاتھ کس کا تھا؟ میں نے ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پہ ڈالی۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کیسا ہاتھ؟ کوئی ہاتھ وات نہیں تھا۔ اور کیواڑ کی آواز؟ ارے تمہارا وہم ہوگا، گھبراؤ نہیں، آدمی پریشان ہو تو اندھیرے میں دیواریں بھی بھوت نظر آتی ہیں۔ آج کی رات تمہیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے۔ اسے وہیں چھوڑ کر میں اور کایا پنتھا گھٹنوں کے بل آگے پیچھے بیت الخلاء میں داخل ہوئے۔ پھر میں بسولہ اٹھا کر کمر سے کمن باندھ کر گہری سرنگ میں اترا۔ آج رات ہمیں صرف 1 فٹ کی کھدائی کرنا تھی اور بنیاد کا وہ پتھر توڑنا تھا جو کھائی کے کنارے بڑی مضبوطی سے قائم تھا، جو ہم سے کل رات ٹوٹ نہیں سکا تھا۔ میرا خیال تھا اس پتھر کو توڑنے میں 1.5-2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ سرنگ میں اتر کے میں نے بھگوان کو یاد کیا اور بڑی احتیاط سے بسولہ چلانے لگا۔ 15-20 منٹ میں ہی اس کا ایک کنارہ ٹوٹ کے گرا، جس سے مجھے بسولہ چلانے میں کچھ آسانی ہوئی۔ جوں ہی میں نے بنیاد کے پتھر پر ضرب لگائی، پورے کا پورا پتھر میرے پیروں کے نیچے بڑی تیزی سے کھسکا
اور کھائی میں لڑکتا چلا گیا، ایک خوفناک دھماکے سے تہہ میں جا گرا۔ اگر میری کمر میں کمند کی رسی نہ بندھی ہوئی ہوتی تو پتھر کے ساتھ میں بھی گہری کھائی میں جا گرتا۔ اس کے گرنے کا دھماکہ اتنا لرزہ خیز تھا کہ میں کانپ اٹھا۔ ضرور اس کی آواز دور دور تک سنی گئی ہوگی۔ میں چند لمحے سرنگ میں ہی لٹکا اپنے خوف پہ قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ سب کچھ آنن فانن ہوا۔ مجھے شبہ ہو رہا تھا جیسے پتھر کسی نے پہلے ہی کھسکا کر ڈھیلا کر دیا تھا۔ جو ہی میں نے ضرب لگائی وہ لڑک کر کھائی میں چلا گیا۔ یہ تو بالکل شوبدہ ہوا تھا، مگر اب کھٹکا اس بات کا تھا اگر دھماکے کی آواز سن کر کوئی پہرے دار کھائی کی طرف آ گیا تو ہمارا بھید کھل جائے گا۔ فرار ہونے سے پہلے ہی ہم نئی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ میں سرنگ سے باہر آیا تو کایا پنتھا بھی گھبرایا ہوا تھا۔ ہم دونوں ششتر بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ ہمارے فرار کا راستہ کھلا تھا، مگر خوف کے مارے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ اچانک میرے اندر کا تھارو کیشب بولا، آدمی اگر موت سے ڈرتا تو جنم ہی نہ لیتا۔ اسی سمے میں نے کوٹری سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک جھٹکے سے اٹھا اور سامان سنبھالا، پھر جلپنا کو بلایا اور کہا، سرنگ میں اترنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پاؤں سے کڑے اتار دو۔ کایا موسا، یہ کمند اپنی کمر سے باندھ لو، پہلے تم ہی نیچے اترو گے۔ اس نے کمند کی رسی کمر میں باندھی۔ میں نے ٹارچ جلپنا کو پکڑائی اور کمند کی رسی پکڑ کے بیٹھ گیا۔ روشنی کے دائرے میں کایا سرنگ میں داخل ہوا اور پتھروں کے ابھرے ہوئے کناروں پر پاؤں ٹکاتا ہوا آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ جوں جوں وہ نیچے اترا، رسی پر دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ میں نے اپنے دونوں پاؤں سرنگ کے دہانے میں پھنسا لیے، جس سے مجھے جسم کا توازن قائم رکھنے میں مدد ملی۔ کایا کا سارا بوجھ میں نے اپنے ہاتھوں اور بازوؤں پر لے لیا۔ آہستہ آہستہ میں رسی چھوڑتا جا رہا تھا۔ کوئی 10-12 منٹ کے بعد کایا کے پیروں نے زمین چھو لی۔ پھر اس نے کمند کمر سے کھول کر ہلائی۔ میں نے رسی اوپر کھینچ لی۔ میرے ہاتھوں میں گہری سرخ لکیریں پڑ گئی تھیں۔ انہی ہاتھوں سے میں نے کمند جلپنا کی کمر میں باندھی، ٹارچ جلا کر سرنگ کے دہانے پہ رکھی اور دھیرے دھیرے اسے سرنگ میں اتارنے لگا۔ میرا خیال تھا شاید وہ اپنا شریر قابو میں نہ رکھ سکے، لیکن وہ بڑی احتیاط سے کھائی کی دیواروں سے پاؤں ٹکاتی نیچے اتری۔ اس کا نازک جسم بھی کایا سے ہلکا تھا۔ اس کا بوجھ سہارنے میں کوئی خاص تکلیف نہ ہوئی۔ چند ہی منٹ میں وہ نیچے پہنچ گئی۔ اب میں نے رسی کے دوسرے سرے کا آہنی کنڈا فرش کے پتھروں کی ایک درس میں پھنسایا، اسے اچھی طرح کھینچ کر اطمینان کیا، پھر بسولہ اٹھا کر کمر میں اڑس لیا۔ ٹارچ کو کوٹ کی جیب میں رکھا اور کمند کی رسی پکڑ کر کاٹے ہوئے پتھروں کے کونوں کھدروں پر پاؤں رکھتا بڑی احتیاط سے نیچے اترنے لگا۔ گھپ اندھیرے کی وجہ سے پاؤں اچٹ جانے اور ذرا سی بے احتیاطی پر کمند کا کنڈا کھلنے کا پورا خطرہ تھا، اس لیے بہت سنبھل کر اترا۔ بالآخر میرے پاؤں کھائی کے سرے پر آ لگے، جہاں سے بنیادی پتھر اکھڑ کے گرا تھا۔ میں نے کنارے پر پیر ٹکا کے ٹارچ نکالی، اوپر سرنگ میں روشنی کا دائرہ پھینکا اور رسی کو جھٹکا دے کر کمند کا کنڈا پتھروں کی درس سے نکالا۔ تاروں کی مدھم روشنی میں کھائی کا جائزہ لیا تو ہم کم از کم 80-85 فٹ گہری خندق میں کھڑے تھے، جو 18 سے 20 فٹ چوڑی تھی، جس کی دونوں قدرتی دیواریں بلند فصیلوں کی طرح اوپر اٹھی ہوئی تھیں۔ پہاڑوں کا مخصوص سناٹا طاری تھا، رات کی سردی بھی تھی اور تاریکی بھی، مگر یہ تاریکی اس کال کوٹری کے بھیانک اندھیرے سے بہت مختلف تھی جسے ہم چھوڑ کر آئے تھے۔ میں نے کمند کایا پنتھا کے حوالے کی، بائیں ہاتھ میں ٹارچ اور دائیں ہاتھ میں بسولہ سنبھالا اور پورب کا رخ کیا۔ سرنگ کی بنیاد کا پتھر گرنے سے ہولناک دھماکہ ہوا تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ اس کی آواز سن کر خانقاہ کے پہرے دار یہ معلوم کرنے کے لیے باہر نہ نکل آئے ہوں، لیکن کایا نے بتایا کہ اندھیرے میں دور دور تک کوئی سایہ موجود نہیں۔ کایا کی آنکھیں گہرے اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو چکی تھیں، اس لیے مجھے اس کے بیان پر پورا وشواس تھا۔ اس نے 5 برس کے بعد کھلی فضا میں سانس لیا تھا اور تاروں بھرا آکاش دیکھا تھا، پھر بھی بے حد خوفزدہ اور سہما ہوا تھا۔ اسے صرف ایک ہی فکر تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے دور نکلا جائے۔ کھائی کے اندر روڑے، کنکر اور پتھر تھے۔ ہم کبھی کبھی ٹارچ کی روشنی میں انہیں دیکھتے اور پورب کی طرف بڑھتے تھے۔ یہ کھائی خانقاہ کے عقب میں تھی اور کوئی بھی آہٹ خطرے کا سندیس بن سکتی تھی۔ ہم بڑی احتیاط سے چلتے ہوئے اس سرے پر پہنچے جہاں کھائی بند ہو گئی تھی۔
یہاں اس کی چوڑائی 10-12 فٹ اور اونچائی 20-25 فٹ تھی۔ میں نے پوری طاقت سے گھما کر کمند پھینکی۔ نوکیلے پتھروں کی باڑ میں کمند پھنس گئی۔ کنڈا اٹکتے ہی سب سے پہلے میں باہر نکلا، پھر کمند کے ذریعے عمودی دیوار چڑھتے ہوئے اپنے جسم کی پوری طاقت لگا کر باہر نکلا۔ میرے بعد کایا پنتھا نکلا، پھر ہم دونوں نے مل کر جلپنا کو اوپر کھینچ لیا۔ کھائی سے نکلنے کے بعد چراگاہ سے گزرتے ہوئے ہم اس رستے پر ہو لیے جس سے مدایا بھکشو مجھے لے کر آیا تھا۔ پہاڑی رستے پر آئے تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ پہاڑوں کی سرد ہوا جسم میں اتری جا رہی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق سردار تھاپا کو دن چڑھے 7-8 بجے کے درمیان اس تہہ خانے میں اترنا اور دروازہ کھلوا کر ہم سے فیصلہ کروانا تھا۔ اسے اسی وقت ہمارے فرار کا انکشاف ہونا تھا، جس کے بعد قبائلی سوار ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ ہمارے پاس یہی 5-6 گھنٹے تھے اور ہمیں تیز رفتاری کے ساتھ ان کی گرفت سے دور نکلنا چاہیے تھا۔ میں نے کایا پنتھا کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ سورج نکلنے سے پہلے اگر ہم رتنا گری کی وادی میں پہنچ جائیں تو خطرے سے باہر ہوں گے، لیکن یہ فاصلہ چل کر نہیں بلکہ دوڑ کر طے کرنا پڑے گا۔ رات کے اندھیرے میں پربت کے حاشیوں پر بھاگنا انتہائی خطرناک تھا، مگر جہاں تک ممکن تھا ہم بھاگے۔ میں اور جلپنا ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، کایا پنتھا ہمارے پیچھے پیچھے۔ 1.5-2 فرلانگ کے بعد ہی جلپنا ہانپنے لگی۔ اسے ناچنے کا تجربہ تھا، بھاگنے کا نہیں۔ بولی، دم پھول رہا ہے میرا۔ میں نے جھپاک سے اسے بازوؤں میں لپیٹ کر اٹھایا۔ وہ تڑپی، ارے کیا کرتے ہو؟ لیکن یہ سمے عذر سننے کا نہیں تھا۔ میں نے اسے پیٹھ پر لادا اور پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ غالباً وہ نہیں جانتی تھی کہ قبائلی لوگوں کو دھوکہ دے کر فرار ہونا کتنا خطرناک ہے۔ اب جب کہ ہم ان کا مضبوط حصار توڑ کر نکل آئے تھے تو رکنا ہماری موت تھی اور بھاگنا اور مسلسل بھاگنا ہماری زندگی تھی۔ پہاڑی راستوں کے پیچ و خم اور اتار چڑھاؤ ویسے ہی تھکا دینے والے ہوتے ہیں، اور کانگٹو کے 18-20 ہزار فٹ اونچے پربتوں، فلک بوس چوٹیوں، برف پوش گھاٹیوں کے درمیان یہ مڑا ترا راستہ جو پہاڑوں کی گوٹ پر پتلی لکیر کی مانند تھا، بڑا ہی دشوار گزار اور خطرناک تھا۔ جگہ جگہ بھیانک موڑ تھے، قدم قدم پر کھڈ تھے۔ ذرا بھی پاؤں پھسلتا تو سینکڑوں فٹ گہرے نشیب میں گرنے کا خطرہ تھا۔ ہم صرف چل ہی نہیں رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ موت ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ تاریکی کے علاوہ اونچے پربتوں کی برفانی ہوا بھی ہمارا راستہ روک رہی تھی۔ ویران پہاڑی وادیوں اور گھاٹیوں میں بیراگن کی طرح چیختی چلاتی ہوائیں ہمارا راستہ کاٹ رہی تھیں۔ جوں جوں ہم کانگٹو کی طرف بڑھتے گئے، ہوا کی تندی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس یخ بستہ اندھیری رات میں کبھی ہم بھاگتے، کبھی ہم چلتے، کبھی پل دو پل کو سانس لیتے۔ مسلسل بھاگ دوڑ کی وجہ سے سردی کا احساس جاتا رہا۔ اب ہمارے شریر گرم ہو گئے تھے، بلکہ پسینے میں بھیگ گئے تھے۔ جلبنا کو یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ میری پیٹھ پر لدی ہے، اپنے ساتھ میں اس کا بوجھ بھی اٹھائے بھاگ رہا ہوں۔ اس نے 1-2 بار اصرار بھی کیا کہ اسے اتار دوں، مگر ان خطرناک راستوں پر بھاگنا تو درکنار وہ چل بھی نہیں سکتی تھی، اور ہمیں یہ راستے جلد سے جلد عبور کرنا تھے۔ ہمارے جیون کی بازی موت سے لگی تھی۔ تھاپا کے قبائلی سوار دن کا اجالا پھیلنے کے بعد شکاری کتوں کی طرح ہمارا تعاقب کرتے۔ یہ بے رحم قبائلی اگر تعاقب میں نکل آتے تو ہمارا بچ نکلنا مشکل تھا۔ اس سرد، اندھیری، بھیانک رات میں جیون کی لگن ہماری ہر مشکل پر غالب آ رہی تھی۔ اچانک ایک خوشگوار تبدیلی ہوئی۔ آکاش پہ چاند نکل آیا۔ اس کی زرد روشنی پہاڑوں کی برف پوش چوٹیوں اور گھاٹیوں پر بکھر گئی۔ ہمارا راستہ روشن اور سفر آسان ہو گیا۔ ہم کانگٹو کے اونچے برفانی پربتوں کو پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ رتنا گری کی وادی سے پہاڑی خانقاہ 19-20 میل کے فاصلے پر تھی اور کانگٹو 14 یا 15 میل کی مسافت پر تھا۔ 2 گھنٹوں میں ہم نے تقریباً 7 میل کا فاصلہ طے کر لیا اور ابھی مزید 12-13 میل کا سفر باقی تھا۔ ہماری پہلی منزل رتنا گری تھی، کیونکہ میں اسی رستے سے واقف تھا۔ اس کی طرف رخ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ تھاپا اور اس کے آدمی رتنا گری تک نہیں آ سکتے تھے۔ وہ سروپ جی اور شاسترو اور پیگو کے سامنے خانقاہ میں میری موجودگی سے انکار کر چکے تھے، لہٰذا مجھے ڈھونڈنے کے لیے اس وادی میں ہرگز نہ آتے۔ آخری راتوں کا چاند آکاش سے ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔
जलपन्ना मेरी पीठ से उतर आई और हमारे कदम पा कदम भाग रही थी। काया पुंथा नंगे पांव रिहाई और नए जीवन की धुन में महवे सफ़र था। भाग दौड़ का ये सिलसिला सवेरे तक जारी रहा। धुंध हवा की वजह से धुंध नहीं फैली थी। जब सूरज ने पूरब के पहाड़ों से सर उठाया तो हम रत्नागिरी के शुमाली पर्वत के हाशियों पर थे और अनाथबन का जंगल सिर्फ 2.5 मील की दूरी पर था। मंजिल पर पहुंचने की धुन में ये फासला बड़ी तेज़ी से तय हो गया। शुमाली पर्वत की जनूबी तराई कुदरत की सनाई का अजीब नमूना थी। यहाँ 2.5-3 मील का नशेब एक कुदरती स्टेडियम का नक्शा पेश करता था, क्योंकि पर्वत की ढलान छोटे छोटे कतों में बढ़ गई थी और उन कतों ने लंबी लंबी सीढ़ियों की शक्ल इख्तियार कर ली थी। जहाँ ये सीढ़ियाँ ख़त्म होती थीं वहाँ से जंगल शुरू होता था। आखिर हम नशेब में उतरकर तुराई से जंगल में दाखिल हुए। घने दरख्तों के बीचों बीच बहता चश्मा अबूर करके अनाथ बंडू की समाधि पर पहुँचे और वहाँ इस तरह ढह गए जैसे कोई थका हारा पंछी शिकारी की गोली से बचकर अपने घोंसले में गिरता है। 19-20 मील का इंतहाई कठिन और मुश्किल सफ़र 5.5 घंटों में तय हुआ। सारी रात रिहाई की कशमकश और भाग दौड़ में गुजरी थी। हम तीनों के जीवन में ऐसी रात कभी नहीं आई थी। जिस्म थकन से चूर थे, भूख और प्यास से बुरा हाल था, आंखों में नींद का गलबा था। मंजिल पर पहुंचने का एहसास ऐसा राहत अफजा था कि किसी बात का होश न रहा। हम वहीं पड़े बेसुध सो गए। काया पुंथा की आवाज़ पर मेरी आंख खुली। घड़ी देखी तो 11 बज रहे थे। काया पुंथा अपने हाथों में जंगली बेर लिए खड़ा था। उसने बताया कि सामने एक जंगली बेरी मिल गई थी। अब मुझे याद आया कि साहूगारी छोड़ने के बाद मदाया भक्षु रत्नागिरी के जंगलों में इन्हीं बेरों से पेट भरता होगा। हम जंगली बेरों पे टूट पड़े। फिर मैंने काया पुंथा के नंगे पैरों को देखा तो परेशान हो गया। उसके दोनों पांव जख्मी थे और तलवों में छाले उभरे हुए थे। अभी तो हमें रूपा तक सफ़र करना था। भला काया ज़ख्मी पैरों से कैसे चल सकेगा? वो मेरी परेशानी भांप कर बोला, घबराओ नहीं, एक ज़मींदार और किसान का बेटा हूँ। हमने बेरों से पेट भरा, चश्मे का पानी पिया, मुंह हाथ धोए और ताज़ा दम होकर अनाथ बन से जंगल की तरफ बढ़े। अनाथ बंडू की समाधि से चलते समय मैंने बताया कि साहूगारी को एक तरफ छोड़ते हुए पहाड़ी दर्रे का रुख करेंगे। वहाँ से रूपा और बाटीपारा से होते हुए पूर्वी बंगाल में रंगामती जाएंगे। जंगल से गुजरते हुए एक और बेरी मिल गई। हमने जंगली बेर जेबों में भरे और दोपहर के वक्त पहाड़ी दर्रे में पहुंच गए। साहूगारी की बूढ़ी इमारत पीछे रह गई थी। दर्रे के किनारे खड़े होकर उस पर नज़र डाली तो वो किसी केकड़े की तरह दिखाई दी जो धरती की छाती में पंजे गाड़े बैठा हो। जलपन्ना अपने बाप को इस पुरस्कार इमारत के बारे में बता रही थी, जिन्हें मैं उससे भी ज़्यादा जानता था। इस इमारत के असरार काया पुंथा और इसकी बेटी के लिए फंदा बन गए थे, मगर मैं उन्हें इस फंदे से निकाल लाया था। दर्रा अबूर करके हम उस गहरी दरार की तरफ बढ़े जिसने इस वादी को 2 हिस्सों में बांट दिया था। जब चोबी पुल अबूर किया तो मेरी वेस्टर्न की घड़ी 2 बजा रही थी। अभी तक हमारे पीछे ना कोई धूल उड़ी थी, ना टापों की आवाज़ आई थी। ना जाने थापा बहादुर के सवारों ने हमारा ताक़ुब क्यों नहीं किया। अचानक मुझे ख्याल आया, मैं ज़ेरे ज़मीन कोठरी के बैतुल खला में सरदार थापा के लिए एक ऐसा अजूबा छोड़ आया हूँ जिसे देखकर वो खानकाह के पहरेदारों का जीना हराम कर देगा। और वो थी कुदाल, जिससे हमने सुरंग खोदी। कुदाल देखकर वो पागल हो गया होगा और पहरेदारों पर टूट पड़ा होगा कि किसने वो कुदाल कालकोठरी में पहुंचाई। शायद हमें खाना पहुंचाने वाले पहरेदार की खाल उधेड़ दी होगी। इसीलिए थापा बहादुर फौरी तौर पर हमारे ताक़ुब में नहीं निकल सका होगा। ये भी हो सकता है कि थापा के कबायली सवार हमारी खोज में दौड़े हों और उसने ये सोचकर कि काया पुंथा बर्मी आदमी है, अपनी बेटी को लेकर बर्मा गया होगा। अपने सवारों के साथ वो सीधा बर्मा पहुंचेगा। इन्हीं ख्यालों में सफ़र कटता रहा। सपहर के करीब हम पानी की उस लकीर पर पहुँचे जो रत्नागिरी और रूपा के बीचों बीच वाक़या है। हम थके हारे चश्मे के किनारे बैठ गए। एक बार फिर बेरों से भूख मिटाई, पानी पिया और चश्मे में उतरकर अपने जिस्मों का मैल काटा। मुझे अगर 13-14 दिन बाद नहाने का मौका मिला था तो काया पुंथा 5 साल से नहीं नहाया था। जब वो स्नान करके निकला तो भगवान का शुक्र अदा करने लगा जिसने उसे इस लानती बंदी घर से रिहाई बख्शी थी।
نہانے سے جسم کھل گئے، کچھ تھکن بھی اتر گئی۔ ہم پھر چل پڑے۔ سفر ناگزیر تھا تاکہ جلد سے جلد ہم مہذب دنیا کے قریب پہنچ سکیں۔ روپا سے 8-10 میل ادھر جہاں ساگوان کے درخت اور ربڑ کے جنگلات تھے، ہماری ہمت جواب دے گئی۔ اندھیرا بھی گہرا ہو گیا تھا۔ اب کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں ہم رات بسر کر سکیں۔ بہت دور جنگل میں کچھ روشنی ٹمٹماتی نظر آئی۔ میں دن کے اجالے میں کئی بار یہاں سے گزرا تھا، مگر کبھی کوئی بستی کے آثار دکھائی نہیں دیے تھے۔ خیال آیا شاید جنگلات میں کام کرنے والے مزدوروں کا کوئی جھوپڑا ہو جہاں ہمیں سر چھپانے کو ٹھکانہ مل جائے۔ روشنی کوئی پون میل کے فاصلے پر تھی۔ ہم تن بتقدیر گھاٹیوں کے پیچ و خم سے گزرتے ٹارچ کی روشنی میں قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر آس بندھی کہ وہ جھونپڑا نہیں بلکہ ایک چوبی رہٹ تھا جہاں جنگل میں کام کرنے والے بعض مزدور رات بسر کرتے تھے۔